بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد قمرالزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریل الیکٹرانکس۔ ویورز، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ٹمپریچر سینسرز کے حوالے سے، اور ٹمپریچر سینسرز کے اندر اسپیشلی PT100 کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک PT100 ہے جو کہ کوریا کی کمپنی کا بنا ہوا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس لیے ہوتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کیسے بنا ہوا ہوتا ہے، کیسے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے لرننگ آبجیکٹیوز ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس لیکچر سننے کے بعد آپ کو کن کن چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ لرننگ آبجیکٹیوز کے اندر سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹمپریچر سینسرز کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر کامنلی استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے، تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیں گے PT100 اور PT1000 کے بارے میں، جو کہ RTDs ہیں، کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہوتے ہیں، تھوڑا انٹروڈکشن کرائیں گے۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ PT100 جو ہے وہ اس کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے، کیسے بنایا جاتا ہے۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ PT100 جو ہے وہ 2 وائر میں بھی آتا ہے، 3 وائر میں بھی آتا ہے۔ تو 3 وائر میں اسپیشلی کہ 3 وائر میں یہ کیسے فنکشن کرتا ہے، کیسے ٹمپریچر سینس کرتا ہے اور میجر کرتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ PT100 کو ہم ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو ٹمپریچر سینسرز جو ہیں وہ عام طور پر کامنلی 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور جو ہیں وہ تھرموکپلز ہیں اور RTDs ہیں، یعنی کہ ریزسٹنس ٹمپریچر ڈیٹیکٹرز RTD، اور PT100 بھی جو ہے وہ RTDs کی ایک قسم کے اندر سے ہی ایک ٹمپریچر سینسر ہے۔ اس کے بعد تھرمسٹرز ہیں، سیمی کنڈکٹر ٹمپریچر سینسرز ہیں، یعنی کہ سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز کے اندر، ICs کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے وہ انفرا ریڈ ٹمپریچر سینسرز ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن کرا دیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم آپ کو PT100 کی طرف لے کے جائیں گے۔ سب سے پہلے تھرموکپلز۔ تو تھرموکپلز دیکھیے یہ ایک تھرموکپل ہے جو کہ فوٹیک کمپنی کا بنا ہوا ہے، اور یہ K ٹائپ کا ہے، ٹھیک ہے، فوٹیک کنٹرولز، اور یہ K ٹائپ کا ہے، 2 وائر ہے، اور اس کا آگے یہ بلب ہے جو کہ سینسر ہے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا سینسر ہے، اور یہ اس کی فکس کرنے کے نٹ ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی K ٹائپ ہے جو کہ ہمارے ملٹی میٹر کے ساتھ آیا ہے، یہ اس کا سینسر ہے، اور ملٹی میٹر کے ساتھ اس کو انٹرفیس کرنے کے لیے یہاں سے اس کو اس طریقے سے اس کے اندر پش کرتے ہیں، اور یہ میٹر کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو میٹر سے آپ اس کے ذریعے، اس سینسر کے ذریعے جو کہ تھرموکپل ٹائپ ہے، اس کے ذریعے آپ ٹمپریچر میجر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہ PT100 ہے جو کہ RTD ہے، ریزسٹنس ٹمپریچر ڈیٹیکٹر، یہ ہم آپ کو پہلے شروع میں انٹروڈکشن میں دکھا چکے ہیں، اور یہی ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے۔ تو سیکنڈ ٹائپ یہ ہے۔ تو یہ جو 2 ٹائپ ہیں، تھرموکپلز اور RTDs یا PT100، یہ ہمارے ٹمپریچر کنٹرولرز کے ساتھ یوز ہوتے ہیں، تاکہ ٹمپریچرز کو مانیٹر کر کے، سینس کر کے، مانیٹر کر کے، اور اس کے بعد ہماری مشینوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ PLCs، پروگرامیبل لاجک کنٹرولرز جو ہیں، ان کے اندر اینالاگ ماڈول لگے ہوتے ہیں۔ تو اگر PLCs کے ذریعے کوئی چیز کنٹرول کرنی ہے ٹمپریچر کو سینس کر کے، تو ان کو بھی ان اینالاگ ماڈول کے ساتھ انٹرفیس کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہ 2 کمپوننٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے جو ہیں یہ تھرمسٹرز ہیں، جو کہ PCBs کے اندر استعمال ہوتے ہیں ٹمپریچر کی سینسنگ کے لیے۔ اس میں سے یہ جو ہے یہ ہمارا 10 کلو اوم کا ہے، 10K کا ہے، اور یہ ہمارا جو ہے یہ 5K کا ہے، یہ 502 لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے تھرمسٹرز ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے۔ دیکھیے یہ ہمارا سیمی کنڈکٹر IC ہے 3 پن کی، اور اس کا نمبر ہے LM35۔ یہ بھی ایک ٹمپریچر سینسر ہے، اور یہ نیشنل سیمی کنڈکٹرز کا ہے۔ اس کے علاوہ جو 5ویں ٹائپ ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ آپ کسی بھی آج کل بینکس میں جاتے ہیں یا کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، تو آپ کا وہ باڈی ٹمپریچر لیتے ہیں، وہ ہوتا ہے انفرا ریڈ ٹمپریچر سینسر یا انفرا ریڈ ٹمپریچر گن۔ بعض بندے اس کو لیزر گن بھی بولتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ جو کام کرتا ہے ٹمپریچر گن جو ہے وہ
انفرا ریڈ فریکوینسی کے اوپر کام کرتا ہے. لیزر اس کے اندر صرف اور صرف پوائنٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں زیادہ تر سرکٹس کے اندر یا کنٹرولنگ کے لیے، وہ ہمارے ہوتے ہیں تھرموکپلس اور PT100 یا RTDs. تو ہماری انسٹرومنٹیشنس کے اندر، کنٹرولنگ کے اندر، آٹومیشن کے اندر جو زیادہ تر جو چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ تھرموکپلس اور RTDs یعنی کہ PT100s یوز ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑے تھے ٹائپس آف ٹمپریچر سینسرز جو ہم نے آپ کو بتائے. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں PT100 کے بارے میں تفصیل سے. جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا PT100 یہ جو ہے ڈے ینگ کمپنی جو ہے، یہ ایک کوریا کی کمپنی ہے، اس کا بنا ہوا ہے. اور PT100 جو اس کا لفظ ہے، اس کے بارے میں اگر آپ جان لیں گے تو آپ کو بہت ساری چیز فوراً کلیئر ہو جائے گی. دیٹ از ویری سمپل. یہ دیکھیے ایلیمنٹ لکھا ہوا ہے. ایلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو یہ سینسنگ ڈیوائس ہے، سینسنگ والی جو چیز ہے، اس کو بولتے ہیں ایلیمنٹ. اور ایلیمنٹ کیا ہے؟ PT جو ہے یہ جو ہے مخفف ہے پلاٹینم. تو اس میں جو ایلیمنٹ ہے سینسنگ کا، ٹمپریچر سینسنگ کا، وہ جو میٹیریل ہے تو وہ ہے پلاٹینم کا. اور پلاٹینم کو ایبریویشن کے اندر PT لکھتے ہیں. اس کے بعد بات آ گئی 100 کا کہ 100 کیا چیز ہے. 100 کا یہ مطلب ہے کہ جب اس میٹیریل کو یعنی کہ پلاٹینم کو ہم 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر رکھیں گے تو اس کے جو ہمارا یہ پلاٹینم ہے، اس کی جو ریزسٹنس ہوگی وہ ہوگی 100 اوہم. تو یہ کیا ہے؟ یہ ریفرنس ہے. ریفرنس ہے کہ پلاٹینم جو ہے اس کو اگر 0 ڈگری پہ رکھیں تو اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ ہوگی 100 اوہم. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر یہ PT500 ہوتا یا PT1000 ہوتا، عام طور پر جو بات کی جاتی ہے PT100 اور PT1000 کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ PT1000 کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو PT1000 کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلاٹینم کا ہی بنا ہوا ہے، لیکن 0 ڈگری کے اوپر، 0 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر کے اوپر اگر اس میٹیریل کو رکھیں گے، ہم اس کے سینسر کو رکھیں گے، سینسنگ ایلیمنٹ کو رکھیں گے، تو اس کی ریزسٹنس ہوگی 1000 اوہم. جیسے کہ PT100 کی 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر 100 اوہم ریزسٹنس ہوگی. اگر کمپنی نے PT1000 بنایا ہوگا تو اس کی ریزسٹنس 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر 1000 اوہم ہوگی. اسی طریقے سے اگر PT500 ہے تو پلاٹینم اس میں یوز ہوا ہے اور 0 ڈگری کے اوپر وہ 500 اوہم اس کی ریزسٹنس ہوگی. اسی طریقے سے وہ اوپر یا نیچے جائے گی. اگر ٹمپریچر ہمارا 0 ڈگری سے نیچے یعنی کہ -1 -2 -3 جانا شروع ہو جائے گا تو ہماری جو یہ ریزسٹنس ہے یہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو پلاٹینم جو ہے یہ سب سے اچھا میٹیریل ہے ٹمپریچر کو سینسنگ کے لیے. یہ بہت اسٹیبل ہے اور بہت ایکوریٹ ہے. اس کے علاوہ نکل بھی اس میں یوز ہوتا ہے ٹمپریچر سینسنگ کے لیے. اور اگر مثال کے طور پہ اگر نکل کا یہ سینسر بنایا ہوتا تو اس کو لکھتے Ni100 یا 120، جو بھی اس پہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر اس کا آتا ہے. بعض اوقات کاپر کا بھی ہوتا ہے، تو جو کاپر کے سینسر ہوتے ہیں وہ Cu اور اس کے آگے اس کا 0 ڈگری کے اوپر جو بھی اس کی ریزسٹنس ہوتی ہے وہ نمبر لکھا ہوتا ہے. تو لہٰذا سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا اچھا میٹیریل ہے وہ ہے پلاٹینم. اور پلاٹینم جو ہے وہ بہت اسٹیبل ہے اور بہت ریلائبل ہے، بہت ایکوریٹ ہے، اور آلموسٹ لینئر اس کی جو ہے وہ رینج ہے یا ٹمپریچر چینجز ہوتے ہیں ریزسٹنس چینج ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹمپریچر. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ PT100 کا مطلب کیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی لفظ استعمال کرتا ہے RTD کہ بھائی میرے پاس RTD سینسر ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی سمجھ جائیے کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ PT100 اور PT1000. یعنی کہ اس کے اندر ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے اندر اگر ہم ٹمپریچر چینج کریں تو اس کی ریزسٹنس چینج ہوتی ہے. یعنی کہ ریزسٹنس ٹمپریچر ڈیٹیکٹرز، RTD بولیں یا PT100 بولیں، آلموسٹ ایک ہی بات ہے. PT100 جو ہیں اس کی جو رینج ہے ٹمپریچر کو سینس کرنے کی، جو کہ ریلائبل رینج ہے، وہ ہے -200 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے 850 ڈگری سینٹی گریڈ تک.
تو اس کے اندر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے کہ یہ بنتا کیسے ہے، بنا کیسے ہوتا ہے۔ تو جب اس کی کنسٹرکشن کی بات آتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے یہ سینسنگ ایلیمنٹ ہے۔ بلکہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہ ایک قسم کا اس کا ایڈاپٹر ہے، جس کو اس نے کور کیا ہوا ہے اس کے ایلیمنٹ کو۔ یہ دیکھیے میں اس میں سے اتار رہا ہوں، ایکچوئل ایلیمنٹ آپ کو اسی قسم کا ہوگا، سیم، آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، صرف تھوڑی تھکنس میں فرق ہوگا۔ تو یہ آپ کا ایکچوئل جو ہے وہ سینسنگ ایلیمنٹ ہے اس ٹیوب کے اندر۔ یہ ٹیوب ادھر سے بھی بند ہے اور اس کے بعد اس کے کنیکشنز ہو کے ادھر جا رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ سینسنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سینسنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ یہاں پر آ کے اوپن ہوتا ہے، اوپننگ اس کی یہاں پر ہے۔ تو یہ ہم نے اس کا یہ کور کھولیں گے تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر، تو اس کے اندر سے 1 2 3 یہ آپ کو وائرز نظر آ رہی ہیں، ABB۔ یہ جو ہے وہ ریڈ کلر کی وائر ہے، B وائٹ ہے اور B وائٹ ہے۔ یہ 3 وائرز اس ایلیمنٹ سے نکل کے آ رہی ہیں۔ آنے کے بعد یہاں پر یہ ہمارے جو ٹرمینل بلاکس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، ٹرمینل بورڈ بلاکس کچھ بھی کہہ لیں، وہاں پہ کنیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارا جو ہے یہ اوپننگ ہے جہاں سے ہماری کیبل انسرٹ ہوگی، کیبل یہاں سے آ کے اور ہم یہاں پر اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس ٹائپ کا جو ہمارا PT100 ہوتا ہے یا سینسر ہوتا ہے، ٹمپریچر سینسر، اس کو ہم بولتے ہیں ہیڈ ٹائپ، ٹھیک ہے؟ یہ ہیڈ ٹائپ ہوتا ہے، اور اس کی آسانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو آرام سے آپ اس کو یہاں پر میجر کر سکتے ہیں، اس کا یہ کیپ کھول کے، تو ایزیلی ایکسیسیبل ہے مشین میں لگے ہوئے۔ دوسرا آتا ہے اس کا جو ہے وہ پلگ ٹائپ۔ تو یہ 2 ٹائپ کے عموماً ہوتے ہیں۔ تو یہ والا جو ہمارا جو PT100 ہے، دس از 3 وائر۔ تو ہم اس 3 وائر کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ 2 وائر میں بھی آتا ہے، جس طرح اس کے اندر A ہے اور دوسری B ہوگی۔ اگر 2 وائر ہوگا تو A اور B صرف 2 وائرز ہوں گے۔ یہ 3 وائر ہے تو اس میں A ہے اور B ہے اور B ہے۔ تو B سیم الفابیٹس کیوں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس کے اندر اس کی بناوٹ کیسی ہے یا بنتا کیسے ہے۔ اس کی جو بناوٹ ہے وہ 2 طریقے سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، چونکہ یہ PT ہے، پلاٹینم کی ایک وائر لی جاتی ہے۔ وائر لینے کے بعد اس کو اسپائرل ایک کوائل کی شکل میں بنائی جاتی ہے۔ وہ جو کوائل ہے وہ اس کے اندر یہاں سے ایسے کر کے انسرٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں کوئی ایسا میٹیریل، سیریمک وغیرہ یا گلاس وغیرہ، وہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی ڈیمپنگ یا ہلنا جلنا نہ ہو، تاکہ اس کی سینسنگ کے اندر یا ڈیمیج ہونے کا خطرہ نہ ہو، اس کو تاکہ آرام سے اس میں پیک کیا جا سکے، جو کہ ایک انسولیٹنگ میٹیریل بھی وہ ہوتا ہے۔ سمپل ایک کوائل ہوتی ہے پلاٹینم کی، وہ اس میں کوائل بنا کے ڈال دی جاتی ہے اور اس کو اندر اس کو فکس کر کے فٹ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کا بنانے کا کہ پلاٹینم کی جو ایک تھن سی، بہت باریک سی ایک فلم، یعنی کہ ایک تہ کسی سبسٹریٹ کے اوپر، جیسے کہ سیرامک ہے، اس کے اوپر، سیرامک کے اوپر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پلاٹینم کی جو ہے نا لیئر بنائی جاتی ہے، اور اس کے دونوں اینڈ سے یہ ہمارے جو ہے نا اس کے کیبلز جو ہیں، تاریں جو ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں۔ تو اس میں صرف 2 ہی طریقے ہیں بنانے کے عام طور پہ۔ ایک تو کوائل ٹائپ کا سینسر ہوتا ہے، سینسنگ ایلیمنٹ، یا اس کو کسی سبسٹریٹ کے اوپر یا کسی بیس کے اوپر، سبسٹریٹ کا مطلب کوئی بیس ایک نیچے طے رکھی ہوگی، اس کے اوپر وہ ایلیمنٹ رکھا ہوگا اور وہاں سے کنیکشن نکال کے باہر لے کر آ جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیے بالکل یہ جیسا کہ ہم نے تھرموکپل بتایا تھا کہ یہ صرف اس میں کیا ہے، 2 تاریں انہوں نے جوڑی ہوئی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ رکھا جاتا ہے چھوٹا سا تھن لیئر کا، اور وہ باہر آ جاتا ہے۔ اور آپ کی جو یہ ٹیوب ہے، یہ ٹیوب کہتے ہیں اس کو، یہ عام طور پر اس کی جو باڈی ہے یا ٹیوب ہے یہ اسٹین لیس اسٹیل کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو سینسرز ہیں 2 وائر کے، یعنی کہ PT100 کی بات ہو رہی ہے کہ وہ 2 وائر والے ہوتے ہیں، 3 وائر والے ہوتے ہیں، 4 وائر والے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا RTD ہے، یعنی کہ PT100 کا یا PT1000 کا جو ہے یہ سینسر ہے۔ یہ ایکچول سینسر ہے یا سینسنگ ایلیمنٹ ہے، جو کہ انہوں نے RTD لکھا ہوا ہے۔
اس میں سے ایک وائر ادھر سے آ گئی ہے، ایک وائر ادھر سے آ گئی ہے۔ اگر اس طریقے سے دو وائریں اگر باہر آؤٹ پٹ پہ آ رہی ہیں تو اس کو ہم کہیں گے 2 وائر کنیکشن یا 2 وائر سینسر۔ اس کے بعد 3 وائر سینسر، جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر یہ ہمارا سینسنگ ایلیمنٹ ہے جو کہ ٹیوب کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہماری ایک تار یہ آ رہی ہے، 2 تاریں یہ آ رہی ہیں۔ اب ڈائیگرام کے اندر انہوں نے 2 تاریں ریڈ دکھائی ہیں اور ایک وائٹ دکھائی ہے، جبکہ ہمارے یہاں جو اس وقت ہمارے سینسر میں جو تاریں لگی ہوئی ہیں وہ ایک ریڈ ہے اور 2 وائٹ ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے اس کے اندر ایک ریڈ ہے اور یہ 2 وائٹ ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ 3 وائر والا سینسر ہے۔ اس کے بعد 4 وائر کے سینسر بھی ہوتے ہیں، 2 تاریں ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں، 2 ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر 4 وائر والا ہوگا تو 2 وائٹ ہوں گی اور 2 ریڈ ہوں گی۔ اوکے، تو یہ اس طرح کی کانفیگریشن کیوں ہوتی ہے؟ تو عام طور پہ ہمارے جو ہے عام طور پر یا تو 2 وائر والے یوز ہوتے ہیں یا 3 وائر والے یوز ہوتے ہیں۔ 4 وائر والے جو ہیں وہ بہت کم یوز ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو وائرس ہیں یا اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ کافی کمپلیکس ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر یہ اور بلکہ سب سے زیادہ جو ہے ہمارا 3 وائر والا یوز ہوتا ہے۔ 3 وائر والا اس لیے یوز ہوتا ہے کہ جو 2 وائر والا ہوتا ہے، جو ہم PT100 ہوتا ہے یا PT1000 ہوتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی ایکوریسی کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو وائرز ہیں ان کی ریزسٹنس کو ناپنا یا کمپنسیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ پھر بھی کمپنسیشن کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی تھوڑی سی ایکوریسی میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن جو 3 وائر والا ہوتا ہے RTD ہمارا یا PT100 یا PT1000، اس کے اندر جو اس کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے وائرز کی، وہ ریزسٹنس بھی مائنس کر دی جاتی ہے، اور ایکچول جو ریزسٹنس ہماری اس سینسنگ ایلیمنٹ کی وہ نکال لی جاتی ہے، کیلکولیٹ کر لی جاتی ہے، کیونکہ ایکچول جو ایلیمنٹ ہے وہ تو ہمارے RTD یا سینسنگ ایلیمنٹ یہ ہیں۔ تو وائرز کی اگر ریزسٹنس اگر اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی تو ہمارا ایکچول ٹیمپریچر کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ تو اس لیے اس جو 3 وائر والا جو سینسر ہے اس کے اندر ان کی جو ریزسٹنس ہے وائرز کی تو وہ بھی معلوم کر لی جاتی ہے، اور پھر جو ٹوٹل ریزسٹنس ہے اس کے اندر سے، یعنی ٹوٹل ریزسٹنس مراد یہ ہے کہ اس کی جو وائرز ہیں اور یہ جو ایکچول سینسر ہے، ان تینوں کی جو ریزسٹنس ہے اس میں سے وائرز کی ریزسٹنس مائنس کر دی جاتی ہے، تو پیچھے اس کی وائرز کی اس کے سینسر کی جو ریزسٹنس ہے، سینسنگ ایلیمنٹ ریزسٹنس جو ہے وہ ایکچول ٹیمپریچر کے حساب سے وہ بچ جاتی ہے اور وہ ہمیں میجر کر کے دے دی جاتی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ 3 وائر والا جو ہے عام طور پر جب ہم اس کو انٹرفیس کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تیسری وائر کیوں دی ہے؟ تیسری وائر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک سے جو ہے پاور جائے گی دوسرے سے واپس آ جائے گی، یا اس کے جو پاور جائے گی اور اس کے بعد کے جو ہے وہ ریزسٹنس ناپ لی جائے گی۔ تو یہ ایک ہی جگہ پہ 2 تاریں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ جس طرح اس کیس کے اندر وائٹ یہ والی جو وائر ہے وہ، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری اس ریڈ وائر اور وائٹ وائر ان کے درمیان میں ریزسٹنس معلوم کی جاتی ہے۔ تو اس کو اگر میں W1 کر دوں، اس کو میں W2 کر دوں اور اس کو میں W3 کر دوں۔ W سے مراد ہے وائر نمبر 1، وائر نمبر 2، وائر نمبر 3۔ لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جب آپ یہاں سے کنیکشن کر کے اپنے ٹیمپریچر کنٹرولر پہ یا PLC کے ماڈول پہ یا کہیں بھی جہاں پر آپ نے سینس کر کے پروسیس کرنا ہے، وہاں پر جب یہ 3 تاریں جائیں گی تو ان 3 تاروں کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ سیم ٹائپ کی ہو۔ تاریں ایسا نہیں ہے کہ ایک تار آپ نے موٹی یہاں لگا دی یا پتلی لگا دی یا موٹی لگا دی، نو، تینوں جو تاریں ہیں، تینوں جو کیبلز ہیں وہ آپ کی سیم ٹائپ کی ہونی چاہیے، ادروائز صحیح طریقے سے اس کی ریزسٹنس کیلکولیٹ نہیں ہو پائے گی۔ نمبر 2 ان تینوں تاروں کی جو لینتھ ہے وہ سیم ہونی چاہیے، سیم لینتھ۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں، اور عام طور پر ایسے کیا جاتا ہے کہ سیم تاریں ہوتی ہیں، سیم ٹائپ کی تاریں ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ 2 تو آپ نے کاپر کے کنڈکٹر یوز کر لیے اور ایک آپ نے اس کا ارتھ یا گراؤنڈ یا جو اس کی جو جالی ہوتی ہے وہ یوز کر لی۔ نو، تینوں تاریں ایک ہی ٹائپ
اور کیٹیگری کی ہوں گی، ایک ہی کوالٹی کی ہوں گی اور ان کی لینتھ بھی سیم ہوں گی، پھر جا کے یہ 3 وائر والا جو سینسر ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرے گا۔ اوکے، تو کام کیسے کرے گا؟ کام ایسے کرے گا، اب ہم بات کر رہے ہیں صرف 3 وائر والے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو کام اس طریقے سے کرے گا کہ سب سے پہلے ہماری جو ہے جو ریزسٹنس آئے گی وہ W1، یعنی کہ یہاں سے فرض کریں سگنل آیا ہے ہمارا، اس کے بعد RTD یہ والا، اور اس کے بعد ہمارا W2، تو یہ ہماری جو ہے وہ ریزسٹنس آ جائے گی ہماری، RT کر لیں ٹوٹل ریزسٹنس، یعنی کہ اس سرکٹ کی ہماری ریزسٹنس آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری ریزسٹنس آ گئی، یہ ہو گیا نمبر 1۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ نمبر 2 میں کیا کرے گا کہ اس وائر کی اور اس وائر کی یہ دونوں کی ریزسٹنس کیلکولیٹ کرے گا، یعنی کہ W2 اور W3۔ ٹھیک ہے، پہلے اس نے W1 RTD اور W2 کی ریزسٹنس معلوم کی، آگے پروسیس ہوئی، کیلکولیٹ ہوئی، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے ان 2 وائرز کی ریزسٹنس کو کیلکولیٹ کیا، جو کہ ہماری فرض کر لیں کہ RT1 آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب جب اس نے یہ کیلکولیٹ کر لیا تو اس کے بعد کیا کرے گا کہ اس نے اس ریزسٹنس کو، جو کہ وائرز کی ریزسٹنس تھی، جو 2 وائرز تھیں ان کی ریزسٹنس کو اس نے اس میں سے مائنس کر دینا ہے، یعنی کہ RT مائنس RT1 از اکول ٹو RTD۔ تو اس میں کیا کیا اس نے کہ اس نے یہاں سے یہ جو تیسری تار تھی اور دوسری تار کی مدد سے ان 2 تاروں کی ریزسٹنس معلوم کر لی، اور معلوم کر کے چونکہ یہ تینوں تاریں ایک ہی کوالٹی اور ایک ہی لینتھ کی تھی، تو اس نے ایزیوم کیا کہ یہ والی تار اور یہ والی تار کی بھی اتنی ہی ریزسٹنس ہوگی جتنی کہ اس کی اور اس کی تھی۔ تو اس نے ان 2 تاروں کی ریزسٹنس کو مائنس کر دیا، مائنس کرنے کے بعد ایکچول آپ کی RTD کی جو ریزسٹنس ہے اس ٹمپریچر کے اوپر وہ آپ کو آ گئی اور وہ آپ کو اس نے بتا دی۔ تو یہ 3 تاریں اس لیے یوز ہوتی ہیں۔ تیسری تار جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے تاکہ آپ کی ان وائرز کی جو ریزسٹنس ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، معلوم کیا جائے، اور اس کی ٹوٹل ریزسٹنس کے اندر سے مائنس کر کے RTD کی ایکچول ریزسٹنس ناپ لی جائے، نکال لی جائے۔ اور یہ جو پروسیس اس کے پیچھے ہوتا ہے ان تاروں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، ان کی مائنس کرنے کے لیے، اس کے لیے برج سسٹم یعنی کہ ویٹ سٹون برج جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ PT100 ہے، PT100 ہے، یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنا جو ہے یہ ملٹی میٹر لیا ہے اور اس کو ہم اوہم پہ رکھتے ہیں۔ اوہم پہ رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کی جو لیڈز ہیں ان کی ریزسٹنس دیکھنی ہے کہ ان کی ریزسٹنس کیا ہے، کیونکہ اس کی ریزسٹنس بھی میٹر کرتی ہے۔ 0.0301 اوکے، آلموسٹ 0 ہے، آلموسٹ 0 ہے۔ اوکے، اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے، یہ دیکھیے یہ اس کے ہیں A اور یہ ہیں B، یہ دونوں ٹرمینل ایک جگہ سے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ لگا کے دیکھتے ہیں تو کیا دیتا ہے یہ 0.04، تو آلموسٹ 0 ہے، 0.03۔ اوکے، اب یہاں چیک کرتے ہیں یہاں کتنا دے رہا ہے یہ 110.13، 110.12 کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے پہ چیک کریں گے تو وہاں پر بھی یہ آلموسٹ وہی دے گا 110.11۔ ٹھیک ہے، 110، ٹھیک ہے، 110.10 کر لیں، 11 کر لیں، یہ ہم کہیں نوٹ کر لیتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں نوٹ کر لیتے ہیں 110.10 کر لیں اوہم۔ تو اس وقت جو ہے ہمارا ٹمپریچر کیا ہے، اس وقت ہمارا ٹمپریچر کیا ہے، ٹمپریچر میجر کرنے کے لیے ہم اس کے اپنے جو میٹر ہے اس کا جو سلیکشن ہے یہاں لے کر آئیں گے۔ جب لے کر آئیں گے تو ہمیں یہاں پر یہ ایمبینٹ ٹیمپریچر بتائے گا۔ تو ایمبینٹ ٹیمپریچر جو ہے یہ ہمارا 24 ڈگری ہے، 24 ڈگری سینٹی گریڈ اس وقت ٹیمپریچر ہے۔ ہم یہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اوکے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر اس کی ریزسٹنس کیا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ایک ٹیبل آتا ہے جو کہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس ٹیبل کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹمپریچر کنورژن ٹیبل، پلاٹینم ریزسٹنس، اس کی اتنی رینج، یہ جو پیج ہے یہ 239 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 24 ڈگری کے اوپر کیا ٹمپریچر ہونا چاہیے۔ تو
تو یہ دیکھیے یہ ڈگری سینٹی گریڈز آ رہے ہیں. آپ نیچے آ جائیے تو ہمارا یہ دیکھیے یہ ہمارا ہے 24 ڈگری. اس کے بعد ہم یہ کام اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اور اس کے ایکچوئل میں بھی تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے. اوکے, لیٹ اس سی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے یہ لیڈز نکالتے ہیں. نکالنے کے بعد ہم یہ لیڈز لگاتے ہیں کے ٹائپ کا جو ہمارا تھرموکپل تھا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس کا تھرموکپل اس میں لگا دیا. تو یہ 24.5 24. اوکے, یہ آلموسٹ وہیں پر آ گیا ہے. جو اس نے ایمبینٹ ٹیمپریچر دیا ہوا تھا یہ آلموسٹ وہیں پر آ گیا ہے. تو اس کا مطلب اس کو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ 24 ہی ہے, کیونکہ یہ ہمارا تھوڑا بہت میں ویریشن ہوتی ہے چیزوں کے اندر. تو بہرحال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وہ جو تھا ٹیبل جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا تو اس کے مطابق ہماری جو ہونا چاہیے وہ 109.35. اس کے بعد جو ہماری جو لیڈز وغیرہ تھیں 109.35 اور یہ تھا 110 اوہم. ٹھیک ہے, 109 اور 110 اوہم یعنی کہ آدھے پونے اوہم کا فرق ہے. تو یہ آلموسٹ جو ہے وہ صحیح ہے. آلموسٹ ہمارا یہ صحیح ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے اس کے ریزسٹنس لے سکتے ہیں. ریزسٹنس لے کے اور اس کے بعد آپ اس ٹمپریچر جو چارٹ ہے ٹیبل ہے اس کے ذریعے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ریزسٹنس کیا ہے. جتنا آپ کا میٹر اچھا ہوگا, جتنی آپ کی لیڈز شارٹ ہوں گی, چھوٹی ہوں گی, اچھی نسل کی ہوں گی, اتنا آپ یہ ٹمپریچر اور ریزسٹنس میجر کر کے تو آپ چیک کر سکتے ہیں. ہم مرتبہ پھر دوبارہ چیک کرتے ہیں ریزسٹنس اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ریڈنگز کیا آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے ہم چیک کرتے ہیں ہماری 109 110 کے لگ بھگ ہونا چاہیے. پہلے ہم نے چیک کیا تھا تو 110 اوہم تھا اور اب یہ 109.99. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو ٹیبل ہے وہی بتا رہا تھا 109.35. ٹھیک ہے, 109.35 ہمارا ٹیبل بتا رہا تھا. تو ہماری جو یہ لیڈز ہیں ہماری, ان سے بھی اس میں ریزسٹنس میں فرق آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو RTD ہے یا ٹمپریچر سینسر ہے یا PT100 ہے اس کی ریزسٹنس زیادہ آؤٹ تو نہیں ہوئی. تو ویورز, یہ تھا PT100 کے حوالے سے ایک لیکچر. امید ہے کہ PT100 کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ PT100 کیا ہوتا ہے, کیسے بنا ہوتا ہے, اس کی ریزسٹنس کیسی ہوتی ہے, 2 وائر میں اور 3 وائر میں فرق کیا ہوتا ہے, 3 وائر جو ہے کیوں یوز ہوتا ہے, بہت ایکوریٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے, اور وہ اپنی وائرز کو بھی کمپنسیٹ کر کے مائنس کر کے ایکچوئل آپ کی جو ریزسٹنس ہے, ایکچوئل آپ کا ٹمپریچر ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.